اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ دنیا میں ایک مسافر کی طرح سادہ زندگی بسر کرو۔ حسن سلوک ہی حسن اخلاق کا نام ہے۔ بے شک مومن اپنے حسن اخلاق کی بدولت روزہ دار اور شب زندہ دار، رات کو تہجد پڑھنے والا کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو بہترین اخلاق رکھتے ہیں۔ جس سے مشورہ طلب کیا جائے انہیں امانت دار قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ساری بلائی سے محروم رہا۔ ہر دین والوں میں ایک خصلت ہوتی ہے، ایمان کی خصلت حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہے جو ہمیشگی سے کیے جائے اگرچہ کم ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جو شخص دین الہی کی سربلندی کے لیے لڑے وہی مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ تمام لوگوں سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء علیہ السلام کی پھر صالحین کی ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، بے شک جہاد فی سبیل اللہ جنت کی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ غم سے نجات دلاتا ہے۔ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہے، وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے اور تمہاری مدد کرتا ہے۔ چھوٹا بڑے کو، پیدل چلنے والے بیٹھنے والے کو اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کہے۔ جو کسی تنگدست کو مہلت دے یا قرض معاف کر دے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ مبارک میں جگہ دے گا۔ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ جسے لا الہ الا اللہ پر موت آئی وہ جنت میں جائے گا۔ بندے اور کفر کے درمیان حد فاصلہ ترک نماز ہے۔ جس نے عشاء اور فجر کی نماز پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہر بلائی صدقہ ہے۔ اے عورتوں، تمہارا جہاد حج ہے، حیا خیر کی خیر ہے۔ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ مومن کو گالی دینا گناہ اور قتل کرنا کفر ہے۔ چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ اچھی بات صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ صرف جنت ہی مانگنی چاہیے۔ محض قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ بولو، بائیں ہاتھ سے نہ کہو۔ دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے۔ اچھا گمان بھی بہترین عبادت ہے۔ لوگوں کی حیثیت کے مطابق ان کا احترام کرو۔
ماں باپ تیری جنت بھی ہے اور جہنم بھی، نمک بہترین سالن ہے۔ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اسی میں سے ہوگا۔ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے صحیح دیکھا۔ صبح صادق سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ ظلم آخرت میں تاریکیوں کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے لڑے تو منہ پر نہ مارے۔ کوئی ہمسایہ اپنے پڑوسی کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ جانے، اور وہ بکری کی کری کیوں نہ ہو۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں حج کرے اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی وہ باتیں معاف کر دی ہیں جو وہ اپنے دل میں لائے، جب تک اس پر عمل نہ کرے یا زبان پر نہ لائے۔ سیدنا جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو جانے والے 7 قسم کے شہید تھے۔ نمبر 1، جو وبا میں مرے شہید تھے۔ نمبر 2، جو ڈوب کر مرے شہید تھے۔ نمبر 3، ذات الجنت نمونیا والا شہید تھے۔ نمبر 4، جو پیٹ کی بیماری سے مرے شہید تھے۔ نمبر 5، جو جل کر مرے شہید تھے۔ نمبر 6، جو دب کر مرے شہید تھے۔ نمبر 7، وہ عورت جو زچگی میں مرے شہید تھے۔